الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جو اشعار کے بعد ہے نا، اشعار کے بعد کیا کہا کہ ان لم تکن طالب علم، اگر آپ طالب علم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ طالب علم نہیں ہیں تو پھر آپ نے کیا کمانا ہے، پھر اسباب کی طرف جانا ہے۔ لیکن اگر آپ طالب علم ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ تو یعنی بحث کا موضوع یوں بن جائے گا شروع سے کہ طالب علم کے لیے مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے کمانے والے اور زندگی کو آسان بنانے کے لیے اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، انہوں نے کس کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، مسبب الاسباب کے اوپر کرنا ہے، اسباب کا سہارا نہیں لینا۔ اور اس کے لیے مصنف اب دلائل پیش کر رہے ہیں اللہ کے اولیاء اور انبیاء کے، کیونکہ جو طالب علم ہیں وہ بھی انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے علم کے وارث ہیں، اور جس طریقے سے علماء وراثت میں لیتے ہیں انبیاء کے علم کو، اسی طریقے سے کیا ہے، انبیاء کی بھی یہی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو کیا ہدایت دیں اور علم دیں۔ تو اب یہاں پہ یہی نظام چلے گا کہ جیسے انبیاء اور اولیاء اللہ کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ظاہری اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے تھے اور اپنی مشکلات کے لیے فقط اللہ تعالیٰ سے جڑتے تھے، تو یہی ذمہ داری کیا طالب علم کی بھی ہو جائے گی کہ جو بھی مشکل آ جائے، جیسی بھی مشکل آ جائے، ظاہری اسباب کی طرف نہیں بڑھنا، فقط اور فقط کس کے ساتھ جڑنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جڑنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے۔ پیغمبر ہے تو انہوں نے تجارت کی ہے، تجارت تو کی ہے انہوں نے، وہ طالب علم تو نہیں تھے نا، وہ طالب علم تو نہیں تھے نا، لیکن فیلڈ یہی تھی، فیلڈ یہی تھی۔ اس میں کیا ہے، یہ میں نے بھی سوال پوچھا تھا آپ علیہ سوال، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی ذمہ داری جو ہے نا ایک فقیر سے، کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، پڑھنا ہے، کمانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی کمایا، انہوں نے بھی تجارت کی، انہوں نے کہا کیونکہ ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے پڑھنا تو نہیں تھا، جب انہوں نے پڑھنا نہیں تھا تو اب وہ کیا ہو گئے، طالب علم کے عنوان سے نکل گئے، جب طالب علم کے عنوان سے نکل گئے تو اب وہ دیگر لوگوں کے عنوان میں آ گئے، تو لہٰذا وہ کمائیں گے، بزنس کریں گے۔ آپ کس عنوان، آپ کی ذمہ داری کیا بن گئی، طالب علم بن گئی، طالب مالن آپ نہیں بنے۔ جب طالب علم بنے تو اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے، طلب علم ہے۔ انہوں نے کہا دو باتوں کا جائے واپس میں قیاس آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں وہی پیغمبر اسلام سے پڑھتے تھے نا، وہی ان کی پڑھائی تو یہ ایسی ہے کہ آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کیا ایک دوسرے سے سیکھ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح تو نہیں ہے نا کہ آپ باقاعدہ جو ہے نا 8 گھنٹے 10 گھنٹے پڑھیں اور جو امیر المومنین کے صحابہ تھے جو ان کی، تو کیا وہ نہیں تھے کام کرتے؟ صحابہ میں ہی ایسے ہے، صحابہ میں بھی ایسے ہے کہ مقام صفہ پہ تو باقاعدہ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، باقاعدہ وہ اصحاب کے حصے معین ہوتے تھے کہ آپ نے کھانا دینا ہے۔ وہاں پہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے جو اپنا ایک ہار تھا وہ بھی دے دیا تھا اسی میں، مقام صفہ میں اخراجات پورے کرنے کے لیے۔ اور چونکہ جب اسلام بالکل نیا نیا تھا، حتیٰ کہ خود امام صادق علیہ السلام کے زمانے اور اس کے بعد تک بھی اتنا یعنی مالی طور پہ سیٹ اپ منظم نہیں ہو سکا تھا کہ جو اہل علم لوگ ہیں ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے، وہاں پہ یعنی مجبوری تھی۔ مقام صفہ میں کچھ حد تک سپورٹ ہوا، بعد میں بھی کچھ اہل بیت میں ہم تعاون کر دیتے تھے، لیکن اتنا زیادہ سیٹ اپ نہیں بنا تھا کہ بیت المال کا باقاعدہ حصہ کیا ان کے لیے رکھا جائے۔ یعقوب کے واقعے سے نا، وَكَذَلِكَ يعقوب علیہ السلام عاتبہ اللہ تعالی فی شکایتہ مصائبہ الی عزیز مصر۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے، مشکل کٹ کر دیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کی، سرزنش کی۔ عاتب کیا ہوتا ہے، کسی کو ادب سکھانے کی خاطر سرزنش کرنا، کس بات پہ، فی شکایت ہی مصائبہ، کہ انہوں نے اپنی مصائب جو مشکلات تھی نا اس کی شکایت کی تھی، الی عزیز مصر، مصر کے جو بادشاہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام ان کی طرف۔ واقعے کی تفصیل کیسے ہے کہ جب قحط پڑ گیا، قحط پڑھ کے حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو بھیجا کہ مصر میں سنا ہے کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا اچھا ہے اور لوگوں کو کیا ہے بڑی سپورٹ کر رہے ہیں، تم وہاں پہ جاؤ۔ وہاں پہ گئے تو حضرت یوسف نے پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں، اور وہ ان کا جو خالہ داد بھائی تھا جیسے بنیامین کہتے ہیں، ان کو لے کر نہیں آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ وہ بھائی تمہارا کدھر ہے جو ایک ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا وہ ہمارے جو والد ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑتے کسی جگہ پہ بھیجنے کی خاطر، بالکل انہیں نہیں آنے دیتے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ بھی اگلی دفعہ تم لے کر آؤ گے تو تمہیں کیا پھر گندم ملے گی وغیرہ نہیں ملے گی۔
تو پھر وہ اگلی دفعہ کیا انہیں لے کر گئے اور والد سے بڑا اصرار کیا، بڑی مشکل سے اجازت ملی. تو ادھر پھر وہ قرآن مجید کا قصہ موجود ہے کہ وہ ایک ہیلا اپنایا گیا بنیامین کو سامنے رکھنے کے لیے، اور چوری کا الزام وغیرہ سارا سسٹم بنا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جب بندے واپس گئے تو حضرت یعقوب نے کہا کہ اب کدھر ہے جی میرا بچہ؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو یہ چوری کی ہے، اور آپ پورے مصر سے پوچھ لیں، سارے لوگ گواہ ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ مزید ان کا رونا دھونا زیادہ ہو گیا اور یہ مزید کمر ان کی جھک گئی. اب انہوں نے جب دوبارہ یہ پلان کیا نا کہ ابھی مشکلات ہیں تو آپ دوبارہ جائیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط لکھوایا عزیز مصر کے نام کہ تم یہ خط بھی کیا لے کر جانا اور عزیز مصر کو دینا. اس میں پہلے اس کی تعریفیں کی کہ آپ کے عدل کی اور انصاف کی اور رحمت کی بڑی تعریفیں ہیں. ٹھیک ہے. انہیں تو نہیں پتا تھا میرا بیٹا ہے. اس کے بعد پھر حضرت یعقوب نے اپنی جو دکھ درد ہے نا وہ اس میں لکھے. ہاں ان کو پتہ تھا. وہ تو جیسے خط آیا حضرت یوسف نے پڑھا، اور روایت کے جملے ہیں کہ اتنا روئے تھے کہ داڑھی کیا ان کی قمیص ساری آنسوں سے کیا گیلی ہو گئی تھی. وہ خط بڑا دکھ بھرا تھا نا. ٹھیک ہے. اس میں حضرت یعقوب نے جو اپنے دکھ لکھے ہیں وہ یہاں سے شروع کیے تھے کہ میرا ایک بیٹا ہوتا تھا یوسف، ٹھیک ہے، اور وہ یہ لے گئے اور پھر جھوٹ بنا کے لے آئے، اور کہ جھوٹ خون والا جو ہے وہ جھوٹ انہوں نے بنایا، میری نظروں سے کیا اجل ہو گیا، اور میں اتنا رویا. اس کے اندر لکھا خط کے اندر کہ میں اتنا رویا کہ میری آنکھوں کا نور چلا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ میرا غم تازہ تھا کہ میرا جو خالہ، اس کا جو خالہ زاد ہیں، روایت کے اندر خالہ زاد کے الفاظ ہیں، بنیامین، اس کو بھی یہ لوگ لے گئے. پھر اس میں حضرت یعقوب نے لکھا تھا کہ یہ بنیامین وہ ہے کہ جب یوسف کی یاد سے میرا دل تنگ ہوتا تھا تو میں اسے اپنے سینے سے لگاتا تھا، میں اپنے سینے سے لگاتا تھا تو میرا دکھ کیا کم ہو جاتا تھا. اور ابھی یہ بچہ جو ہے یہ بھائی لے گئے اور آپ نے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا اور الزام لگایا چوری کا. لیکن ہم جو اہل بیت نبوت ہیں، خاندان والے، ہم کبھی چوری نہیں کرتے. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اوپر رحم کریں. ٹھیک ہے. یوں کہا میرے اوپر رحم کریں. ٹھیک ہے. میری کمر کیا جھک چکی ہے. یہ ساری جو ہے نا دکھ بھری کہانی لکھی. ساری شکوہ کس سے کر رہے ہیں؟ عزیز مصر سے کر رہے ہیں. اور عزیز مصر جب وہ خط پڑھتے گئے حضرت یوسف علیہ السلام تو وہ داڑے مار مار کے روئے. ٹھیک ہے. وہ روایت کے جملے ہیں کہ داڑھی ساری گیلی ہوگی، قمیص ساری گیلی ہوگی آنسوں سے. یعنی اتنا دکھ بھرا ایک خط تھا ایک باپ کا اپنے بیٹے کو، اور وہ بھی حضرت یوسف کے غم کی حالت اس میں بیان کی گئی تھی. یہ جیسے جو ہے نا خط لے کر نکلے نا یہ ان کے بھائی، تو حضرت جبرائیل جو ہے وہ آپ پہنچے. کہا کہ ہاں بھئی یعقوب، کس کو جو ہے وہ غم لکھا اپنا کس کو جو ہے وہ مصیبتیں لکھی اپنی. ادھر جو ہے وہ کلاس لگی ساری کی ساری. ٹھیک ہے. واضح. یعنی اب دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ تو ٹھیک ہے نا، اپنے بیٹے کو قید کر لیا گیا الزام لگا کے، تو وہ اس کے لیے سارے لکھ رہے ہیں. اور باقاعدہ اس میں حضرت یعقوب نے اپنا تعارف بھی لکھا تھا کہ ہم خاندان نبوت کے ہیں، یہ میرا نبی ہے حضرت ابراہیم، سارے لکھا تھا اس میں. ٹھیک ہے. یعنی جیسے ایک خط لکھتا ہے بندہ کسی کو، اسی طرح کا خط تھا. لیکن حضرت جب پہنچے یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور انہوں نے صحیح کر کے جو ہے وہ جملے اللہ کی طرف سے جو عطا ہوئے تھے وہ سارے کہہ پڑے. تو اس میں جو ہے پھر حضرت یعقوب کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ سردنش ہوئی، اور وہ دوبارہ سے توبہ استغفار کی طرف پلٹے. اور اتنی زیادہ انہوں نے پھر توبہ اور استغفار کی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے حالات قریب کر دیے، اور پھر یوسف سے ملاقات کا کیا ہے سارا سبب بننا. اور حضرت یوسف نے پھر خط لکھا ان کو کہ آپ ادھر آ جائیں سارے کے سارے. یہ نظام بنا. یہ پوری روایت کیا نیچے موجود ہے. ہاں ہاں یہ بعد میں لکھا تھا نا حضرت یوسف نے بعد میں. ٹھیک. وہ کب لکھا تھا؟ جب حضرت یعقوب نے دوبارہ توبہ کی کہ میں نے یہ کیا کر دیا کہ اتنے جن غم میں آ گیا. کہ اس میں ہے کہ اس میں روایت میں یہ ہے کہ یہ شیطان نے جو ہے نا آپ کو بلا دیا کہ غم و شکوہ آپ نے میری طرف کرنا تھا، آپ نے ایک بندے کی طرف کر دیا. یعنی یہی ہم کہتے ہیں نا، سارے لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو درد ہوتے ہیں، دکھ ہوتے ہیں، غم ہوتے ہیں، تو وہ اللہ سے کیے جاتے ہیں سارے کے سارے، وہ ایک دوسرے سے نہیں کیے جاتے. ہم کیا ہے جی، ایک دوست ہونا چاہیے. ایک دوست کیوں ہونا چاہیے؟ تاکہ میں اسے دل کے غم بتا سکوں دل کے غم بتانے کے لیے کس کو ہو جائے. اچھا. اسی طریقے خواتین کے زیادہ ایشو ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے اپنے دکھ درد بتانے کے لیے کیا ہے شوہر کو یا اپنا جو بھی محبوب اس کو بتانے. دکھ درد کس کو بتانے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بتانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ قانون ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. حضرت علیہ السلام نے جو شورا میں مثال ہے، حکومت میں مثال قیادت مطالبہ کیا تھا، ان سے کہا کہ میرا حق تھا. نہیں، وہ تو تبلیغ دین کے لیے ہوتے ہیں نا، جیسے فدق کا مطالبہ ہے، باقی مطالبہ ہے.
ہاں یہ اچھا آپ نے سوال کیا. یہ جو سارے مطالبے ہوتے ہیں اس کا ایک اور اینگل ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتلانا مقصود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ بتلائیں نہیں لوگوں کو کہ میرا حق ہے. ابھی مثلا اہل سنت اعتراض نہیں کرتے کہ جی دکھاؤ مولوی صاحب نے کبھی استدلال کیا ہو, کبھی انہوں نے خود کہا ہو کہ میرا حق ہے, کدھر ہے؟ ان کو تو نہیں پتہ روایات. جب انہیں اپنی روایات دکھاتے ہیں, دیکھو جی مولوی صاحب من کنت سے بھی استدلال کیا, اس سے بھی استدلال کیا, بتایا میرا حق ہے, پھر حق ثابت ہو جاتے ہیں نا. اگر وہ اسی میں بیٹھے رہتے کہ جی میں نے نہیں بیان کرنا, توکل کے منافی ہے, نہیں توکل کے منافی نہیں تھا, وہاں پہ ایک اور چیز بھی تھی کہ حق کو اگلی نسلوں تک پہنچانے. ٹھیک ہے, وہ تو واضح ہے کہ اہل بیت تو اصلا دنیا کی محبت رکھتی نہیں ہے نا, تو فدا کی محبت کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی محبت نہیں ہے, فقط اس لیے ہے کہ دنیا کو بتلایا جائے کہ یہ ہے کیا چیز, ظالم کون ہے, غاصب کون ہے, ان کے چہرے کو بے نقاب کرنا مقصود ہے. اچھا جی واضح. تو نیچے جی آیت میں آ جائیں تفسیر میں. لما کاتب یہ لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, یہ جملہ جو ہے نا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ جب بائیوں کو بتلایا نا حضرت یوسف نے خط پڑھنے کے بعد کہ میں جو ہے وہ یوسف ہوں اور یہ ساری چیز, تو بائیوں نے وہاں پہ معافی مانگی تھی, ان کا تھا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں. تو حضرت یوسف کا یہ جملہ ہے کہ لا تسریب علیکم. تسریب کیا ہوتا ہے؟ سرزنش, کہ تمہاری اوپر کوئی بھی سرزنش نہیں ہے آج کے دن, اور اللہ نے کیا تمہیں معاف کر دیا. یعنی یہ وہ ٹائم تھا, کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس درجے کے اوپر پہنچا دیا, جبکہ ہم اس کے اوپر حیران ہیں, ہمارا قصور ہے. وہ اس سے پہلے والی آیات ہیں, مطلب انہوں نے توبہ کر لی تھی, یعنی پشیمان ہو گئے تھے. تو یہ پھر کیا ہے, قرآن مجید کی طرف اللہ کا ارشاد ہوا, حضرت یوسف نے یہ جملہ کہا تھا. اچھا آگے کیا ہے, 2-3 نقطے لگے, پہلے والا واقعہ چھوڑ دیے جو آپ کو بیان کیا, ابھی یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ لما کاتب یعقوب کتابا علی عزیز مصر, کہ حضرت یعقوب نے جو ہے وہ خط لکھا عزیز مصر یعنی حضرت یوسف کو. ٹھیک ہے, اس میں کیا انہوں نے طلب کیا, یہ ابو بصیر کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے. ٹھیک ہے, بتعطیف علی نفسہ و ولدہ, یا ولدہ بچے کے اوپر, بتعطیف ہی. تعطیف کیسے کہتے ہیں؟ کسی کی مہربانی کو مانگنا, کہ اس سے خط لکھا کہ وہ مہربانی کریں علی نفسہ ہی, حضرت یعقوب کے اوپر مہربانی کریں, وہ ولد ہی, اور اس کے بچے کے اوپر کیا مہربانی کریں. یہ خط کا کیا ہے مین لب لباب تھا. ما حاصل, خط کا حاصل کیا تھا؟ یوں ہے کہ نظر جبرائیل علیہ السلام علی یعقوب, تو جب یہ خط لکھ کے بھیج دیا, خط کو یہاں پہ بیان نہیں کیا روایت میں, ٹھیک ہے, وہ تفصیلی خط ہے, وہ ابھی میں نے صبح ہی مطالعہ کیا اس کا, وہ آپ کو خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا سارا. یعنی بڑا دکھ بھرا خط ہے جس کو رو کے جو حضرت یوسف علیہ السلام روئے تھے. اس میں سیدھے سیدھے مسائب اپنے مسائب پڑھے ہیں, حضرت یعقوب نے اپنے مصیبتیں پڑھی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, حضرت یوسف سے لے کر ہاں سارے پورا سیاق و سباق پڑھا سارا اس میں. تو اب یہ جب خط گیا تو نازل جبرائیل علیہ السلام علی یعقوب فقال له, حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں یعقوب کے اوپر اور فرماتے ہیں کہ یا یعقوب ان ربک یقول لک, آپ کا رب آپ سے کیا کہتے ہیں کہ من ابتلاک بمصائبک, کہ کون ہے وہ ذات جس نے آپ کو ان مشکلات اور مصائب میں مبتلا کیا, التی کتبت بها الی عزیز مصر, وہ مصائب کو جو آپ نے عزیز مصر کو لکھ کے بھیجے ہیں. قال یعقوب, تو حضرت یعقوب نے کیا فرمایا کہ انت بلوتنی بہا, کہ آپ ہی وہ ذات ہیں کہ جس نے مجھے ان مصیبتوں میں مبتلا کیا. کیوں؟ عقوبۃ منک و ادبا لی, تاکہ یہ آپ کی طرف سے میرے لیے عقوبت اور سرزنش ہو اور میرے لیے کیا ہو, ادب کا باعث ہو. ٹھیک ہے, یعنی انبیاء کے جو ترک اولا ہوتی تھی کہ وہ ایک توکل کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر آ جائیں, تو ان کو یہ دی جاتی تھی, ایک ان کو آزمائشیں دی جاتی تھیں کہ اس آزمائش میں جو ہے وہ کتنا وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو حضرت یعقوب نے وہی بات کی کہ یہ مصائب اس لیے ہیں کہ تاکہ یہ تیری طرف سے مجھے ادب کے لیے ہیں, تاکہ میرے اندر کیا ہو, ترقی جو ساری. تو اب اللہ نے یہ فرمایا کہ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى صَرْفِهَا عَنْكَ أَحَدٌ غَيْرِي, تو کیا کوئی قادر ہے کہ ان مشکلات کو تم سے ختم کر دے میرے علاوہ. قال یعقوب اللہم لا, اے میرے پروردگار نہیں, کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا. قال فَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنِّي حِينَ شَكَوْتَ مَصَائِبَكَ إِلَىٰ غَيْرِي, کیا تمہیں مجھ سے شرم نہیں آئی کہ جب تو نے اپنی مشکلات کی شکایت کی میرے علاوہ کسی اور کو. وَلَمْ تَسْتَغِثْ بِي, اور مجھ سے استغاثہ نہیں کیا. وَتَشْكُو مَا بِكَ إِلَيَّ, اور جو بھی تمہارے حالات تھے وہ مجھ سے تم نے شکایت نہیں کی. فقال یعقوب, تو فوراً یعقوب نے کیا کہا, استغفرک یا الہی واتوب الیک واشکو بثی وحزنی الیک. یہ بھی قرآن مجید کہتے ہیں کہ اے میرے رب میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں, تیری طرف پلٹتا ہوں, اور اپنے غم اور کیا کہتے ہیں شکوہ ہے اس کی ساری شکایت کیا تیری طرف کرتا ہوں.
فقال اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قد بلغت یا یعقوب، قد بلغت بکا فی ادبی، ہاں یوں ہے، قد بلغت بکا یا یعقوب و بے ولدک الخاطئین الغایۃ فی ادبی، یعنی اب جو میں ادب تمہیں سکھانا چاہتا تھا نا، میں نے وہ پہنچا دیا۔ کیسے پہنچایا؟ یعقوب آپ کے ذریعے سے، و بے والدکا اور آپ کے دو بیٹے، یوں ایسا والدہ ہونا چاہیے، الخاطئین کہ جنہوں نے کیا کی تھی، غلطی کی تھی، یعنی وہی دو بچوں کی غلطی نہیں، یعقوب اور آپ کے بیٹے، ہاں، یا یعقوب و بے والدکا الخاطئین، یعنی یعقوب کو بھی خاطئ کہا، غلطی کرنے والا، اور اس کے بچے جو حضرت یوسف کو بھی کیا ہے، غلطی کرنے والا کہا، کہ دونوں خطا کرنے والے تھے۔ تو میں نے تمہاری دونوں کی جو خطا تھی، اس کے بدلے میں اپنی ادب میں کیا تمہیں میں نے پہنچا دیا، یعنی اب تمہیں کیا سبق مل گیا۔ حضرت یوسف کو جیسے کیا سبق مل گیا تھا استغفار کے اوپر آ کے، تو حضرت یعقوب کو کیا یہی سبق انہیں حاصل ہو گیا کہ ہم نے کیا توکل کو چھوڑا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ يَا يَعْقُوبُ شَكَوْتَ مَصَائِبَكَ إِلَيَّ، اے یعقوب اگر آپ اپنے مشکلات اور مصیبتوں کی شکایت کرتے میری طرف، عند نزولها بک، کہ جب یہ مصیبتیں آپ کے اوپر نازل ہو رہی تھیں، واستغفرت وتبت الی من ذنبک، اور آپ مغفرت طلب کرتے اور مجھ سے کیا ہے اپنے اس گناہ کی توبہ طلب کرتے، تو لصرفت عنک، تو یہ ساری مصیبتیں میں تم سے دور کر دیتا، بعد تقدیری یہ حالت کہ جب کہ میرے مقدر میں کیا کر چکا تھا کہ یہ مصیبتیں آپ کے اوپر لانی ہیں، یعنی مقدر یہی ہو چکا تھا کہ مصیبتیں لانی ہیں، لیکن اگر تم مجھ سے مانگ لیتے کہ میں ان مصیبتوں کو ختم کروں اور مجھ سے ساری شکایت کرتے تو میں ان مصیبتوں کو دور کر دیتا۔ ولیکن شیطان انسا کا ذکری، لیکن شیطان نے کیا کیا، تمہیں میری یاد بلا دی، فصرت الی القنوط من رحمتی، اور تم میری رحمت سے مایوس ہو گئے، وَأَنَا اللَّهُ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ، جبکہ میں اللہ کیا ہوں، جواد الکریم ہوں۔ احب عبادی، اور میرے نزدیک پسندیدہ بندے کون سے ہیں، کہ المستغفرین، جو مغفرت طلب کرنے والے ہیں، التائبین، توبہ کرنے والے ہیں، الراغبین الی فی ما عندی، اور جو میرے پاس ہے اسی کے اوپر کیا ہے، وہ رغبت رکھنے والے ہیں، شوق رکھنے والے ہیں۔ یا یعقوب انا راد الیک یوسف واخاہ، اے یعقوب میں تمہاری طرف واپس پلٹاتا ہوں یوسف کو اور اس کے بھائی کو، ومعید الیک، اور تمہیں واپس پلٹا کے دیتا ہوں، ما ذهب من مالک، جو آپ کا مال چلا گیا، جو آپ کا گوشت چلا گیا، جو خون چلا گیا، وراد الیک بصرک، اور آپ کی نگاہیں بھی کیا ہے واپس پلٹاتا ہوں، وہ جو قمیض انہوں نے آنکھوں پہ لگائی تو مال کون؟ ٹھیک ہے، مال بھی میرے خیال میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو مشکل سے جائے انہوں نے مال اکٹھا کیا تھا، بذات روایت میں الفاظ ہیں کہ اب قحط تھا اور مال وغیرہ ختم ہو گیا تھا ان کا، تو حضرت یعقوب نے کیا ہے سارے بیٹوں سے جو بھی گھر میں بچی، جو بھی کیا کہتے ہیں وہ، اور اردو محاورہ ہوتا ہے، جو بھی بچہ کچھ آتا ہے نا سارا انہیں جمع کر کے لے گئے تھے، اپنی زندگی کی پوری جمع پونجی گندم کے حصول کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جمع پونجی واپس کر دی تھی مکمل طور پہ، یعنی ان کا جو مال تھا سارا واپس کر دیا، بلکہ جو پہلے والا مال تھا شاید وہ بھی کیا واپس کیا تھا، یعنی سارا ان کا جتنا بھی مال تھا نا وہ محفوظ ہو کے واپس آ گیا تھا۔ لحموں کا و دموں کا وہی پھر اسی سے ہوگی کہ آپ کی جو صحت ہے، یعنی جو ان کا خون اور صحت ختم ہو چکی تھی وہ واپس آ گئی، دوبارہ صحت مند ہو گئے تھے۔ وہ مقوم لک ظہرک، اب ان کے جو کمر ٹیڑھی ہو چکی تھی نا اس کو کیا کیا، سیدھا کر دیا، اس کو درست کر دیا۔ وطب نفسا وقر عینا، لہذا تم اپنے نفس کو کیا راضی کر دو، یعنی خوش ہو جاؤ اور اپنی آنکھوں کو کیا ٹھنڈا کر لو۔ وَإِنَّمَا الَّذِي فَعَلْتُ بِكَ كَانَ أَدَبًا مِنِّي، اور یہ جو سارا میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا یہ میری طرف سے کیا ہے تمہیں ادب سکھانے کے لیے تھا، فقبل ادبی، پس تم میرے ادب کو کیا ہے قبول کرو، یعنی تمہیں ایک معرفت عطا ہو گئی، تمہیں بہت سارے حقائق تمہارے سامنے کھول گئے اتنی آزمائش کے بعد، تو تم کیا اس کو قبول کرو۔ اچھا یہ اوپر کیا اوپر چلے جاتے ہیں، اچھا یہ ہو گیا کہ ولم ینج الا بعد الاستغفار والانابہ، فلا ترفع بنیا، اے میرے بیٹے لہذا تم اپنی حاجت لے کر نہ جاؤ الی غیر اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی طرف بھی اپنی حاجت لے کر نہ جاؤ، ولا تشکو مصائبک الا علیہ، اور اپنی مصیبتیں کی شکایت نہ کرو فقط اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، فإنہ الجواد الکریم، وہی کیا جواد الکریم ہے، یعنی یہ ہمارے پاس نماز میں مسئلہ ہے کہ نماز کے دوران آپ اپنی مصیبتوں اور اپنے غموں کی شکایت اللہ سے کر سکتے ہیں، مناجات جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نماز کے دوران اپنی زبان میں بھی کسی بھی مقام پہ آپ اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں، اپنے حالات بیان کر سکتے ہیں نماز کے دوران، پانچ نماز کے دوران اپنی زبان میں بھی، ٹھیک ہے، عربی بھی شرط نہیں ہے وہاں پہ، واجب نماز نہیں ہے، دعا قنوت کے علاوہ بھی، مطلب
وقت کے واجب ذکر کے بعد جو ہم جو بھی مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھا آپ نے، کیا ہے اللہ میری شادی کروا دے بڑے مشکل میں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو بھی ہو اس طریقے سے دعائیں کہاں پر بھی کر سکتے، ذہن میں یہ سوچیں نہیں زبان سے ادا کر سکتے، نماز میں کوئی ریکارڈ ہو ہاں رکا اضافہ نہیں ہو جائے گا؟ جی اضافہ نہیں اس کی اجازت ہے نا، یعنی اہل بیت میں روایات ہیں ہمارے پاس کہ نماز میں تمہیں 3 چیز کی اجازت ہے، ایک قرآن پڑھنے کی، ایک اللہ کا ذکر کرنے کی، اور اللہ سے مناجات اور دعا کی۔ یہ پوری نماز میں کیا ہے کہیں پر جاتے ہیں، نماز میں آپ یا اللہ کہتے رہیں، یا سبحان اللہ کہتے رہیں کسی بھی مقام پھر کہا ہے ایک حرف کا اضافہ کریں، پر، یہ اجازت آ گئی نا۔ یہ اگر آپ حرف کا اضافہ کرتے ہیں اللہ سے مناجات کے علاوہ ویسے کوئی بات کرتے ہیں اس کی ممنوعیت، میں پڑھتے نہیں ہے کہ کوئی ایسا فقط ایک حرف مطلب جو ایک دعا کے علاوہ، قرآن کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ، 3 چیزوں کے علاوہ۔ پورا مسئلہ فقہ کا یوں ہے کہ اگر نماز میں اضافہ کریں اللہ کے ذکر، قرآن اور دعا و مناجات کے علاوہ تو چاہے وہ ایک حرف ہی ہو نماز باطل ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اضافہ قرآن مجید کا ہو، آپ قرآن کی آیتیں جتنی پڑھتے رہیں، دعائیں جتنی مانگتے رہیں، مناجات جتنی کرتے رہیں، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یعنی حتیٰ کہ یہ میں کہہ دوں کہ نماز میں بھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنے حالات مجھے بیان کرنے، اب پیچھے یعنی آپ کو کون سی جگہ رہ گئی، کچھ بھی نہیں بچا نا، واضح۔ اچھا آگے کیا ہے کہ وقد آت اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام منصب الخلت، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو خلہ کا منصب ہے نا کہ یہ جو میرا پکا دوست ہے، وہ اس لیے عطا کیا تھا کہ لأنه لم يسأل احدا شيئا قط، کیونکہ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں کسی سے بھی سوال نہیں کیا تھا، جب بھی کوئی مشکل آئی اللہ سے ہی مانگی ہے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے حضرت ابراہیم کے لیے کہ تمام انبیاء میں جو خلیل بنایا ہے، کہا کہ یہ میرا خلیل ہے بھائی۔ وہ جو آگے کا مجھے آئے فیصلہ کا ہم دعا مدد کریں، اس ٹائم بھی کہا کہ خدا، ہاں وہ تو ہے، مانگا کچھ بھی نہیں ہے نا، اب تک وہ آگ میں جب ڈال دیا تو وہ تو واقعہ تو مشہور ہے۔ اچھا اسی میں جو مقام خلت کی روایت ہے وہ نیچے حاشیے میں ہے 2 نمبر میں، اسی کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی 18 منٹ کا درس ہوا، 5 منٹ اور برداشت کریں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں حضرت ابراہیم کی محبت میں بیٹھیں جی، 2 ہماری قبر میں انہوں نے ہی آنا ہے۔ اچھا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ اللہ نے اب ابراہیم کو جو ہے خلیل بنا لیا، تو یہ جو فرینڈ شپ جو ہے وہ کب ہوئی، ٹھیک ہے، اس کی جو روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ ان ابراہیم علیہ السلام کانا ابا اضیافن، ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ مہمانوں والے تھے، وہ ابو لفظ استعمال ہوتا ہے عراق میں بھی، ابو فلوس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مہمانوں والے تھے۔ وَكَانَ إِذَا لَمْ يَكُونُوا عِنْدَهُ يَخْرُجْ طَلَبُهُمْ، اور جب مہمان آپ کے پاس نہیں ہوتے تو یخرج طلبهم، تو آپ باقاعدہ باہر جاتے تھے، ڈھونڈتے تھے مہمانوں کو، تلاش کر کے لاتے تھے۔ اچھا اب ہوا کیا کہ مہمانوں کو تلاش کرنے کے جاتے تھے تو وہ اغلق بابہ، گھر کے دروازے کو بند کر کے گئے، واخذ المفاتیح، اور جو چابیاں ہیں نا وہ اپنے پاس رکھ لیں، یطلب الضیافہ، اور چلے گئے کہ آپ مہمانوں کو کیا تلاش کریں۔ اچھا وَإِنَّهُ رَجَعَ إِلَى دَارِهِ، اور جب اپنے گھر واپس آئے اور دروازہ کھولا تو فائزہ ہوا برجل او شبہ رجل فی الدار، تو اپنے گھر کے اندر کس کو دیکھا کہ ایک مرد ہے، یہ مرد کی طرح کا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور مخلوق ہے مرد کی طرح کی۔ فقال یا عبد اللہ، تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ اے اللہ کے بندے، بِإِذْنِ مَنْ دَخَلْتَ هَذَا الدَّارَ، کہ آپ کس کی اجازت سے جو ہے اس گھر کے اندر آئے ہیں۔ فقال دخلتها بِإِذْنِ رَبِّهَا، کہ میں اس گھر میں داخل ہوا اس گھر کے مالک کی اجازت سے، ٹھیک ہے۔ یردد ذالک ثلاث مرات، اور اس نے یہ جملہ جو ہے وہ 3 مرتبہ کہہ دہرایا کہ میں اس گھر میں اس کا جو گھر کا مالک ہے اس کی اجازت سے آیا ہوں۔ تو جیسے اس نے 3 دفعہ جملہ دہرایا تو فعرف ابراہیم علیہ السلام انہ جبرائیل، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا کہ یہ جو ہیں وہ کون ہیں جی، حضرت جبرائیل علیہ السلام میں انسانی شکل میں آئے ہوئے ہیں۔ فحمد ربہ، تو فوراً اللہ کی حمد کی کہ چلیں جی ایک مہمان تو آ گیا، باہر سے ملے نہیں ہیں، یہاں پہ کہ ایک مہمان اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا کس نے جی، حضرت جبرائیل نے، ٹھیک ہے، کہ ارسلنی ربک الی عبد من عبیدہ یتخذہ خلیلا، حضرت جبرائیل کا کیا بیان ہے کہ مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے کہ میں اس کے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف جاؤں، کون سا بندہ، کہ یتخذہ خلیلا، کہ جس سے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، دوست بنا لیے۔ اب حضرت ابراہیم کو اس نے یہ نہیں بنایا کہ آپ کو دوست بنایا ہے، بلکہ خبر دی کہ آج میری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ میں دنیا میں جاؤں اللہ کے اس بندوں کی طرف کہ جس سے اللہ نے جو ہے نا اپنا دوست بنا لیا ہے۔ قال ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ فعلمنی من ہوا، کہ مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کون بندہ ہے جس سے اللہ نے دوست بنایا ہے۔ وہ خدمہ حتی اموت، میں اس کی خدمت کروں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ قال فانت، تو اس نے کیا کہا کہ وہ خلیل آپ ہی تو ہیں۔
قال وبما ذالک، اب حضرت ابراہیم نے یہ بڑا جو ہے وہ سوال اہم پوچھا جو ہمارے لیے کیا درس ہے کہ بما ذالک، لما ذالک، بما ذالک، کہ ایسا کیوں ہوا کہ مجھے اللہ نے جو ہے خلیل کیوں بنایا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، وہ پوائنٹ اصل نقطہ کیا ہے کہ مجھے اللہ نے خلیل بنایا. فرمایا کہ لأنک لا تسأل احدا شیئا قط ولم تسأل شیئا قط، لأنک لا تسأل احدا شیئا قط، یہ حال کے لیے بولا، اچھا لم ہے یہاں پر بھی لم ہے، اچھا پھر دوبارہ تاکید کے ساتھ بولا، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ آپ جو ہے وہ کسی سے بھی کوئی سوال نہیں کیا آج تک، اور پھر دوبارہ تاکید لگا کہ ولم تسأل شیئا قط، اور آپ نے کوئی بھی کیا کسی سے کوئی سوال نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. آگے فقلت اللہ، جو یہ جملہ ہے فقلت اللہ، یہ کہتے ہیں کہ کچھ نسخوں میں ہے کچھ نسخوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ یہ کہاں پہ ہے، اس کا مطلب راوی ابو بصیر نے کوئی اس طرح کا جملہ کہا یا کیا صورتحال ہے، یہ بات کیا نہیں پتہ چل سکی، اس کا یعنی کوئی موقع نہیں بنتا اس روایت میں. تو بہرحال خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جب کسی اور سے سوال نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کو اتنی صفت پسند آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنا لیا، اپنا دوست اور خلیل بنا لیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.